بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اسٹوری فار لائف کے اندر آج جن چند سنہری باتوں کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہماری لائف کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کسی نے ان باتوں کے اوپر عمل کیا ہے تو وہ زندگی میں آگے نکلا ہے، اس نے زندگی میں کامیابی حاصل کی ہے۔ تو سب سے پہلی اور سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے وہ راز کے متعلق ہے۔ ہم نے زندگی میں دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے راز جو ہے وہ راز رکھے ہیں وہ زندگی میں بڑے آگے نکل گئے ہیں، وہ بڑے کامیاب ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی منزلیں جو ہے نا وہ حاصل کی ہیں۔ تو اس معاملے میں ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمیں جو اپنے راز ہیں وہ کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ وہ ہم تک ہی محدود رہیں، لیکن اگر کسی کو بتانے بھی پڑیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کریں، ان باتوں کو ایسے لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں جن کا ہماری زندگی میں کوئی مقام ہو اور ہمیں یقین ہو کہ وہ راز ہی رہیں گے۔ پریشانی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم کسی کو اپنا سمجھ کر اپنے دل کا حال اسے سنا دیتے ہیں اور وہ اس دل کے حال کو کسی دوسرے انسان کو مذاق کے طور پر پیش کرتا ہے، یا اس کی جو ہے نا وہ اس کا غلط امیج جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے، اور بجائے اس کا درد کم کرنے کے الٹا اس کے لیے پریشانی کا جو ہے وہ سبب بن جاتا ہے، باعث بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ اپنے جو راز ہیں وہ بڑے سوچ سمجھ کر کسی کو بتانے چاہیے۔ اگر ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہے، اگر ہمیں کوئی دکھ ہماری زندگی میں لاحق ہے، یا کوئی ایسی بات ہماری زندگی میں ہے جو ہمیں پریشان کر رہی ہے، ہمیں ڈسٹرب کر رہی ہے، تو ہم کسی ایسے دوست کے ساتھ اس کو شیئر کریں جو ہمارے دکھ کا ازالہ کر سکتا ہو، جو ہمارے دکھ کو بانٹ سکتا ہو، جو ہماری پریشانی کا ہمیں حل دے سکتا ہو۔ ہر کسی کے آگے ہمیں اپنے راز جو ہے وہ نہیں بتانے چاہیے، اور یہ زندگی میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپنے رازوں کو راز رکھیں۔ اور میری جو دوسری بات کا آغاز ہے وہ ایک شعر کے ساتھ جو ہے نا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے۔ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے۔ تو یہ زندگی کا ایک فینومینا ہے، ہماری زندگی کا ایک جو ہے نا سمجھ لیں کہ قانون ہے کہ ایک مرد کو ہر حال میں جینا چاہیے، اس کو مشکلات سے لڑنا چاہیے، اس کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کسی قسم کی بھی کوئی پریشانی، کوئی مشکل اگر اس کے سامنے آ جاتی ہے تو وہ اس کا دفاع کر سکے، وہ خواہ کسی قسم کی بھی ہو، مالی بھی ہو سکتی ہے، ماحولیاتی بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور بھی ایسی پریشانی ہو سکتی ہے جو اسے معاشرے کی طرف سے ملی ہو یا کسی بھی طرف سے اس کی زندگی میں لاحق ہو گئی ہو، تو اس کو اس قدر جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، اس قدر سٹرونگ ہونا چاہیے، اس قدر باہمت ہونا چاہیے کہ وہ ان تمام مشکلات کا، پریشانیوں کا ایک مرد کی طرح سامنا کر سکے۔ کوئی خوشی ہے تو وہ بھی ایک مخصوص ٹائم پیریڈ کے لیے ہے، اس کی زندگی میں ہر آنے والی چیز جو ہے ایک مخصوص عمر رکھتی ہے، اس کا مخصوص ایک ٹائم پیریڈ ہے، ایک حد تک اس کے بعد چیزوں نے چینج ہونا ہوتا ہے، وقت نے بدلنا ہوتا ہے۔ جیسے ہر رات کے بعد دن نے آنا ہے، دن کے بعد رات نے آنا ہے، ایسے ہی یہ بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر تمام تر چیزیں مخصوص وقت کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اسے ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان مشکلات کا، ان پریشانیوں کا ایک مرد کی طرح مقابلہ کرنا چاہیے، ان کو حل کرنے کے لیے راستے تلاش کرنے چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اور کامیاب ہونے کے لیے اس کو با حوصلہ اور با ہمت جو ہے وہ رہنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں وہ اپنائے گا تو اس کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ وہ دکھ، تکالیف، جو پریشانیاں ہیں ایک مخصوص ٹائم پیریڈ کے لیے جو اس کی زندگی میں آئی ہیں، وہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک مخصوص ٹائم پیریڈ کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آسانیاں پیدا کر دیں۔ کہ جو ایک چوتھی مین امپورٹنٹ چیز ہماری زندگی کے اندر ہے وہ ہے ایک فیصلہ۔ فیصلے جو ہماری زندگی کے اندر ہوتے ہیں وہ بڑے معنی رکھتے ہیں، وہ بڑے جو ہے نا امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی کے اندر۔ ہم جو بھی فیصلہ کریں اپنی زندگی کے اندر، جو بھی ڈیسیجن لیں، وہ بڑا سوچ سمجھ کے لیں، وہ خواہ کسی چیز کے بارے میں ہو، اسٹڈی کے بارے میں ہو، جاب کے بارے میں ہو، یا خواہ کوئی بھی آپ کی زندگی کا معاملہ ہو، اس میں جو بھی آپ فیصلہ لینے جا رہے ہیں وہ بڑا سوچ سمجھ کے ہمیں لینا چاہیے۔ اگر ہم اس قابل نہیں ہیں کہ وہ فیصلہ خود سے کر سکیں تو ہمیں اپنے بڑوں سے رہنمائی لینی چاہیے۔ اگر ہم خود اس قابل ہیں، سمجھدار ہیں، تو
تو ہمیں پھر بھی اس چیز کے بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے، اس چیز کی اچھائی برائی کو دیکھ لینا چاہیے، اس کے فائدے اور نقصانات کو ہمیں دیکھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہر چیز کے اندر ہمیں جو بھی فیصلے لینے ہیں وہ بڑے سوچ سمجھ کے لینے ہیں، بڑے صبر و تحمل کے ساتھ لینے ہیں۔ زندگی میں ایک غلط فیصلہ آپ کو بہت پیچھے لے جا سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ کوئی جاب شروع کر دیتا ہے اور اس کے اندر جو ہے نا اس کی ول شامل نہیں ہوتی، اس کی مرضی شامل نہیں ہوتی، تو وہ چاہے 2 4 5 10 سال بھی اس جاب کو کر لے، اگر اس کی مرضی شامل نہیں، وہ فیصلہ اس کے لیے صحیح نہیں، اس نے غلط فیصلہ لیا ہے، تو ان دا اینڈ کیا ہوگا، وہ اس کے لیے جو ہے وہ پریشانیوں کا باعث ہوگا اور وہ دوبارہ سے اتنا ہی پیچھے جو ہے نا پھر سے چلا جائے گا۔ تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر جو بھی فیصلے کرنے ہیں وہ بڑے سوچ سمجھ کے کرنے ہیں، کیونکہ ایک غلط فیصلہ آپ کو بہت پیچھے لے کے جا سکتا ہے، وہ آپ کے لیے بڑی پریشانیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے جو بھی فیصلہ کریں، جو بھی ڈیسیجن لیں اپنی زندگی کے اندر، وہ بڑا سوچ سمجھ کے، مینیج کر کے، پڑھ کے، اس کے بارے میں اسٹڈی کر کے، لوگوں سے مشورہ کر کے، اپنے سے جو سینئرز ہیں ان کی جو ہے نا وہ اس میں ان کا جو تجربہ ہے اس کو شامل کر کے پھر ہمیں فیصلے لینے چاہیے۔ ہمیں بالکل جذباتی طور پر یا کوئی ہنگامی طور پر کوئی ایسا فیصلہ اپنی زندگی میں نہیں کر لینا چاہیے جو ہمارے لیے آگے جا کے فیوچر میں جو ہے نا نقصان کا، پریشانی کا سبب بنے۔ اور جو میری آج کی آخری بات ہے وہ کسی بھی شخص کو پروموٹ کرنے کے اعتبار سے ہے کہ اگر ہم کسی شخص کو اپنی زندگی میں پروموٹ کر رہے ہیں تو وہ بڑا سوچ سمجھ کے کریں۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ہم کسی غلط انسان کو پروموٹ کر دیتے ہیں اپنی لائف کے اندر تو وہ آگے جا کے ہمارے لیے بڑے غلط فیصلے کر دیتا ہے اور وہ غلط فیصلے پھر ہمارے اوپر جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا سٹارٹ سے ہی آپ جس شخص کو پروموٹ کریں بڑا سوچ سمجھ کے کریں، بڑے احتیاط کے ساتھ کریں، تاکہ آنے والے وقت میں وہ آپ کی ذات کے اوپر کوئی غلط جو ہے وہ اثر نہ جو ہے نا وہ چھوڑے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جس شخص کو بھی پروموٹ کریں بڑا سوچ سمجھ کے کریں، چاہے وہ کوئی سیاسی لیول کا بندہ ہو یا کوئی ہمارے یعنی کہ کسی یونین کا بندہ ہو یا وہ کسی بھی معاملے میں آگے جانے والا ہو، ٹھیک ہے، وہ کوئی یونین کونسلر بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی یونین ناظم بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی چیئرمین ہو سکتا ہے، کسی جو ہے نا ادارے کا کوئی آفیسر ہو سکتا ہے۔ ہم جس شخص کو بھی پروموٹ کریں بڑا سوچ سمجھ کے کریں، کیونکہ یہی لوگ جو ہے آگے جا کے ہمارے لیے فیصلے کریں۔ سٹارٹ سے ہی جن لوگوں کا انتخاب کرنا ہے صحیح کریں تاکہ آگے جا کے آپ کے لیے پریشانی نہ ہو اور ہماری زندگی ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ کچھ چند فیصلے بھی ہماری زندگی کے اندر خوشیاں لے کر آ سکتے ہیں، لیکن یہ انحصار ہمارے اوپر کرتا ہے۔ اگر ہم صحیح فیصلے کریں گے، صحیح لوگوں کو پروموٹ کریں گے تو ہماری زندگی بہتر ہوگی، ہم جو ہے بہتر انداز میں اپنی زندگی کو وہ بسر کر سکیں گے۔ اور نہ صرف یہ جو غلط فیصلے اور غلط یا چیزوں کے تاثرات ہیں وہ ہماری ذات کے اوپر مرتب ہو رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہماری جو اولادیں ہیں ان کے اوپر بھی یہ جو ہے نا اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہوگا اور ہمیں صحیح فیصلے لینے ہوں گے، تبھی ہماری زندگی ایک اچھی زندگی بن سکتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ، سلامت رہیں۔